الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، باہر کے چرگانے اور گرد و نواح دے تمام دوستاں دی محبت نال اور پیار نال ہر سال عشرائے ثالث اس ڈیرے دے اندر پورے پنڈ دی طرفوں منعقد ہوتا ہے، جس دے اندر ماشاءاللہ مختلف علماء ہوندے نے، بیان کرتے نے، جدے وچ علامہ مشتاق صاحب میرے تو پہلے بیان فرما رہے سن، ماشاءاللہ بڑا سونا علمی بیان کر دے رہے، اللہ تعالیٰ انہوں دے علم و فضل دے اندر برکت فرمائے۔ عزیزان محترم، کوفہ شہر تاریخی اور پرانا شہر نہیں سی، بلکہ اس جگہ تے کسی شہر دا وجود ہی نہیں سی۔
یہ جو کوفہ شہر ہے جدوں مسلمانہ دی فتوحات دا سلسلہ حضرت ابو بکر دے دور میں شروع ہوا تو سلسلہ وسیع ہوتا گیا. مدینے تو لے کے مکران تک، مکران بلوچستان اسلامی سلطنت پھیل گئی. ادو افریقہ تک، ادو یورپ تک، ادو آرمینیا تک. تو جو فوج سی اس نو ایک مستقل جگہ درکار سی جیڑی فوجی آمد و رفت واسطے، فوجی مٹیریل دی سپلائی واسطے اڈے دا کام دے. تو حضرت عمر نے محلے وقوع نو ماپ کے شام نال بھی جنگ ہو رہی سی، شام دی بادشاہت نال بھی اور ایران دی بادشاہت. تو آپ نے اس مکان نو مختص کیتا جتھے کوفہ شہر ہے، تو ایتھے فوجی چھاؤنی بنائی جی ایچ کی. اب اذان صدا یہ حضرت توجہ ہو گئی. تو حضرت عمر نے اس جگہ تے فوجی چھاؤنی قائم کی تھی جدے وچ فوج نو ٹھہرایا جاندا سی تے اگاں جتھے لوڑ ہویا جتنی فوج دی اس پاسے اتنی فوج بھیجنی. جدوں فوج اتھوں فارغ ہو جانا تے واپس اس چھاؤنی وچ آ کے رہنا.
وہ پھر فوجی جڑے ریٹائر ہوندے گئے انہاں دے بال بچے گھر بار انہاں دیاں اوتھے کالونیاں بندیاں گئیاں گھر بندے گئے محلے بندے گئے اس طرح وہ ایک فوجی مرکز اگوں شہر وچ تبدیل ہوندا یہ پھر حضرت عمر دے 6 سال 7ویں رہے مڑ 12 سال حضرت عثمان دے رہے وہ اتنے سالاں وچ وہ شہر بہت مرکز بن گیا اور فوجی طاقت دا مرکز بن گیا ایک قسم دا تسی اس نو جی ایچ کیو کہہ رہے ہیں جدوں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تے دفتر خلافت گلاں بڑیاں رمز دیاں نے انہاں نوں سمجھ دیا رہنا او مدینے وچ دفتر سارے اور دارالخلافہ کیپٹل سٹی جی میں ساڈا اسلام آباد ہے انج مدینہ شریف جدوں اب حضرت عمر بنے تے تاں مدینہ شریف ہی کیپٹل سٹی دیا جدوں حضرت عثمان بنے تے اودوں بھی کیپٹل سٹی یعنی دارالخلافہ مدینہ شریف خلیفہ مدینہ شریف ہے قیام جڑے بندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں شہید کرن والے سن وہ بھی چھپ کے مولا علی دے لشکر میں شامل ہو انہاں دی جماعت میں شامل ہو گئے انہاں دے نال رل مل گئے میں انج نہیں آکھ سکدا نہ مولا علی کو انہاں دے بارے پتہ تے نہ کوئی دوجیاں پتہ او جدوں مولا علی سرکار خلیفہ بنے نے حضرت عثمان غنی کے بعد صحابہ کرام نے بیعت کر لیا تو آپ نے دارالخلافہ یعنی کیپٹل سٹی اے مدینہ شریف تو منتقل کر لیا ہے کوفہ جڑے صحابہ اس وقت مدینہ شریف سن انہاں حضرت علی نے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کوفے جا رہے ہو نہ جاؤ گل دی رمز سمجھ آ رہے ہیں آپ مدینے جا رہے ہو مگر کوفے جا رہے ہو مگر کوفے نہ جاؤ مدینہ پہلے دا دارالخلافہ رسول اللہ دے زمانے تسی آپ مدینہ شریف نہ چھڑا مگر حضرت علی بعد مسالے دی بنیاد تے مدینہ شریف ہی ہجرت کر کے کوفہ تشریف لے گئے کیونکہ کوفے وچ حضرت علی نو اے آکھن والے بندے موجود ہے اسی تواڈے محباں ساڈے کول آؤ حضرت علی دارالخلافہ منتقل کیتا صحابہ دی دلیل سی کہ یا علی اگر تسی دارالخلافہ اتھے منتقل کیتا تے مدینہ شریف دوبارہ دارالخلافہ نہیں بننا اور نہیں بنے اس تو بعد پھر دارالخلافہ مدینہ شریف اج تک نہیں بنے اتھو نکل گئی وہ جڑا دارالخلافہ منتقل کوفے ہو گیا تو حضرت علی کوفے وچ منتقل ہو گیا پھر جڑیاں جنگاں حضرت علی نے کیتیاں نے اس تو بعد جنگ جمل صفین نہروان وہ ساریاں اس فوجی چھونی تو ہی آپ نے جنگاں کیتیاں نے اور پھر واپس گئے اور اس شہر دے وچ حضرت علی نو شہید کیتا گیا پھر اس شہر دے رہن والے نے کوفے دے رہن والے امام حسن تے بھی حملہ کیتا اور انہوں نے زخمی کیتا تو امام حسن انہاں لوگاں تو اکتا کے کوفے تو پھر مدینہ تشریف لے اے کوفے والے اس قابل نہیں بننے کو رہا ہر پنڈ دیا بندیاں دا اپنا مزاج ہوتا ہے تو فوجیاں دا اپنا مزاج ہوتا ہے جس دور وچ بھی ہون فوجی ہوندے
کی آندے انہاں دا اپنا مزاج امام حسن اتھو تشریف لے آئے جدو امام حسن سرکار فوت ہو گئے تو 60 ہجری وچ حضرت امیر معاویہ دی وفات تو بعد یزید خلیفہ بنیا تو کوفے دیا لوگاں نے یزید دی بیعت دا انکار کیا انہیں کیسی دی بیعت نہیں کرتا اور انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے نے حضرت امام حسین کہ تسی کوفہ آؤ مڑ اتھے کو تاریخ کی لیے وہ کئی روایتاں لکھ دی ایک تاریخ دی روایت ہے ببوریاں میں خط آئے اتنے خط لکھے ایک تاریخ ہے روایت آئی 50 خط آئے ایک چاہی 150 خط آئے مختلف روایات نے لیکن اے دے اتے سارے اتفاق کر دینا بھئی ڈھیر خط لکھے نہیں دے اتے 100 بندے دے 10 خط دے کہ امام حسن جلدی آؤ امام حسین جلدی آؤ اسا یزید کو کوئی نہ مندے او دے گلے امام پیچھے اسا نمازہ کدی نے پڑھیاں نہ اسا کدی جمعہ پڑھیا ہے اگر سن قیامت والے دن اللہ پوچھیا تو اسا تہاڈا نام لینا ہے نہیں تے آؤ اسی تہاڈے نال ہاں تہاڈے باپ دادا تے منن والے ہاں آؤ تے منن والے آئے نہ منن والے کول تے میں کدی نہیں گیا وہ مر جاندے آئے بولے نو جڑے میں نہیں مندے میں کدی اتنے پیر دھریا جڑے ستے باسی تمہیں مننے آؤ انہاں کول میں بھی جانا تو بھی آندے آ باسی تمہیں مننے آ جناب تشریف لے آؤ تواڈے منن صحابہ کی آندے آ امام حسین بھئی جڑے تمہیں خط پہ گل دے آئے نہ تواڈے ابے نال وفا کیتی نے پہلا آندے منن والے مڑ کھلویندہ نہیں نہ انہاں تواڈے برا حسن نال وفا کیتی ہے نہ تواڈے نال کرنی نے اے گلاں کر لیندے ہے گل کر کے پیراں تے کھلوندے نے ہن بھی جڑا گل کر کے نہ کھلوے ہوندا انہاں دے نال مرد وہی ہوندا جڑا گل کرے تے مڑ کھلوتا رہے سلیمان بن سرد خزائی اے اس بندے دا نام تمام مورخین نے لکھا ہے کہ اے دے گھر پہلی میٹنگ ہوئی ہے کوفہ کہ خط لکھو تے امام پاک نو آکھو کوفہ آن تے انہاں دے نال لگیے تے اسلام دی جو صحیح خلافت ہے انہاں قائم کرے نیت تے چنگی ہے میں یہ اپنی تحقیق دے مطابق نہیں آندا وہ انہاں دی نیت بیٹھی نہیں میری ہو سکتا ہے غلط ہوئے کوئی میں ساتھی سمجھائے گا تو ہو سکتا ہے میں اپنی بات کو درست کر لوں میں نہیں آندا وہ انہاں دی نیت غلط ہے نیت انہاں دی صحیح ہے امام نو مندے ہے کھلویتا نہیں جی میں مثلا انہاں سی سارے آنے ہیں سود نہیں لینا چاہیے لے لیں شراب نہیں پینا چاہیے بچوں بیلی پی لیں نے زنا نہیں کرنا چاہیے دودھ پانی نہیں رلانا چاہیے پتہ ہے سر انہوں نے بھی پتہ ہاں حق امام ہی ہے کوفیاں نے بول کوئی آئی میں آقا ہونے بول کوئی نہ میں گال تے کھلویتا نہ نجلے پریشر پیار تو جس لئے پریشر آئی زون اس لئے کھلون بڑا اوکھا ہوں دے جدو پریشر چما پاسوانی پہ جائے با جا جا ڈٹھا انہاں یہ خط لکھے جیڑے یزید دے کچھ بندے حامی کوفہ بچھائے انہاں ادھے لکھے بجے بندوبست نہ کیتی ہوئی تے کوفہ گیا تے جی ایچ کی ہوئی تیرے ہتھائیں چکیا جدوں امام پاک نو خط لکھے گئے گورنر اوسلے بھی ہوتے یزید نہ لایا کوفے انہاں خط لکھیا بھی یہ بندہ جیڑا تو اتھے لایا ہے اے یا تے ادھے رڑے ہے تے یا ہے کمزور تو کوفے والے ہیں خط لکھے ہے تے انہوں نے امام نے تسلی دیتی ہے کہ میں آ رہا ہوں امام پاک جدو ارادہ کیتا اب میں جانا ہے تو صحابہ نے انہوں نے روکیا کہ آپ نہ جاؤ انہوں نے فرمایا میں جانا ہے انہوں نے کہا مجھے جانا ہی ہے تے انج کرو پہلا مسلم بن عقیل لو گلو اے اتھو دی گل ویکھ لین باؤ گل لڑے ہے کہ میرے خطاں تھے ہی ہے
ہوں اتنے ایک رمز کی گل ہے سمجھ جدو رسول اللہ مکے سن ادو مدینے دے صحابہ آئے سن صرف 12 بندے. کتنے بندے؟ 12. اتھے انہاں حضور دی بیعت کیتی، اس دا نام ہے بیعت عقبہ. حضور دی 12 بندیاں صرف بیعت کیتی ہے تو انہاں آکھیا جی مدینے آؤ. مکے والے تہاڈا کوئی نہیں قدر، تسی مدینے آ جاؤ. اس ویلے حضور دے نال حضور دے چاچا حضرت عباس بیٹھے آ. انہاں آکھیا مدینے والے آؤ، پورے عرب نال لڑنا پاؤنا ہے، گل بڑی وڈی پکر دیو، گل تے کھلو لئی سو. مدینے والے آکھیا سی جنہ چر جیوندے رہے کھڑے رہو. انہاں وچ ایک سردار مدینے دے سن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی یہ سردار سن مدینے دے انصار بھی، یہ بھی انہاں 12 دے وچ آئے جنہاں بیعت کی. وہ جدو حضور سرکار اتھے ٹر گئے تے پہلی جنگ ہوئی بدر دی، مدینے والے نال کھڑے رہے. دوسرے سال جنگ ہوئی بدر اولا اور بدر ثانیہ. دوسرے سال بھی ایک بدر دی جنگ ہوئی ہے جیڑی ہوئی نہیں مگر صحابہ نال نکلے نے، اس کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں. کافر ہوتے ستو ساتھ کے نس گئے، ستواں دی وجہ تو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں تاریخ. پھر تیسرے سال غزوہ احد ہوئے. پھر اگلے سال اس وقت کچھ سالوں بعد غزوہ خندق ہویا. اس خندق دی جنگ میں حضرت سعد زخمی ہوئے. انہاں اس جنگ میں ایک دعا منگی جدو زخمی ہو گئے کہ یا اللہ میں تیرے نبی نال مکے بہ کے وعدہ کیتا میں دشمن حملہ کرن تے اسی اگے ہو کے لڑاں گے، اپنی جاناں قربان کراں گے. جے تے انہاں موڑ حملہ کرنا ہے تے میں نے زندگی دے کہ میں وعدہ پورا کراں. تے جے سنیا ہن انہاں کوئی نہیں آنا، انہاں دا پاک ہو گیا ہے تے مڑ میں نے زخم نال شہادت دے تاکہ میں شہیداں وچ میرا نام لکھیا جاوے سرخرو. بھائی مدینے والے ہیں تے کوفے والے ہیں چیرنا فرق ہے، یہ یاد رکھیا ہے. مدینے والے ہیں تے کوفے والے ہیں اے فرق ہے، لہذا بھائی کوان دے فرق جان کر جیو. ہاں دینا فرق جان کر جیو. انہوں نے بلایا تو یزید کو جدو ایک خط پہنچے اس طرح خط لکھے گئے تے امام حسین آ رہے ہیں تے وہ ادو حضرت مسلم بن عقیل آئے تو 18,000 بندے بیٹھے. تاں تے میں آنا ہوا انہیں چائنا دے مرید ہے. یقین کرو چائنا دے آج کل مرید بندے مرید تے وہ ہے. چائنا دے مریداں دی مثال ہے. اس نے میرا منڈا نکا سی تو میں سعودی عرب گیا تو میں آکھیا میں جہاز لینا میں جڑے اتاں اڑتے ریموٹ اپنے منڈے آ وہ جدو میں انہاں کو لیا تو میں آکھیا وہ کوئی گارنٹی اندی ہے. انہاں نے کہا جی چائنا دے مال دی گارنٹی کوئی اڈیا وہ آج کل دے مریداں دا حال ہے بیعت ہو جاندے نے اگو اڈیا ہاں میں نہ اڈیا گل دی سمجھ آئی کوئی. ہاں جی جو اڈ پیا تو بابا اڈتا رہا نہ اڈیا تو کوئی تے لگا انہاں نے کہا وہ نہیں کام کرتا. یہ مرید ہوو تے مدینے والے آ رہو کوفیاں والے مرید نہ ہو. اچھا وہ جناب یزید نے گورنر چینج کر دیا. اس عبید اللہ ابن زیاد جس نو آندے زیاد بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان صاحب بھی انہاں دا بیٹا زیاد دا بیٹا عبید اللہ اس نو گورنر بنا کہ تو پہنچ. وہ بندہ بڑا شاطر خبیث چلاک سی. اس نے جدو سمجھا اتھو دے فضا ساری ساڑے خلاف ہے تے اس جڑا دا لباس پہندے آئے نا امام حسین اس اونج دے کپڑے پائے. امام حسین دے لباس ورگا اس لباس پائے
تے اوویں دی پگ بنی تے بن کے تے چہرہ ڈھانپ لیا بھائی یہ بھی ایک مثال ہی ہے بس صرف بندہ ایٹماسفیئر جڑا بنا لے ہر داڑھی تے ٹوپی تے پگ والے حسینی نہ سمجھیا کرو وچ ابن زیاد ورگے بھی لکے ہوئے ہیں وہ سارا بنا لیا ایٹماسفیئر تے کوفے وچ داخل بھی ادو ہویا جڑا راہ مدینے لو ادو داخل ہویا لباس حجازی چہرے تے لوگاں سمجھیا وہ بندے نال ٹرن انہاں دے پیراں نات لین اٹھنی نات لین بس سرکار آ گئے انہاں کہ اہلا و سہلا یا ابن رسول اللہ حضور دے بیٹے آ گئے سبحان اللہ وہ نہ کسی نال سلام لوے نہ کسی کول کھلوے چپ کر کے اٹھنی ٹردا وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا تے جاندیاں اس آکھیا دروازہ بند کر اگلے گورنر ہو سکے تیری چھٹی ہو گئی سائڈ تے ہو جا وہ سب تو پہلے آکھیا کہ جتنے قبیلے آباد نے اس شہر میں انہاں دے سردار سارے آ جائے گورنر ہاؤس بندے گورنر ہاؤس سے سردار بلائے گئے جدو پہنچ گئے وہ سارے اندر دے اسے کیا بھئی یا تے حکومت نال وفاداری دا اعلان کرنا ہے تو یا تو اڈی میں تاؤن لا چھڑنی ہے دوجہ نال میں بعد چاپے نہیں پڑ لا وہ سارے اس سے ویڑے پیر پہ کسے مزاحمت کیتی نہیں واساں بیعت کل جے کیتی ہے مر جاواں مر نہیں مر جاواں کسے بندے پیر نہیں اپنا مضبوط کیتا اس سے پیر پہ بدل گئے تے وفاداریاں تلواراں اپنا سارا فوجی نظام انہاں حکومت نال منسلک کر دیتا ہے اس انہاں چھٹی دے چھڈی ہے دوجیاں نوں کہ چلو آپ اپنے گھر آئیں ادو امام پاک نو ایک خط پہنچ چکے ہے وہ واپس کوفہ آن واسطے تیاری فرما رہے ہیں کیسے جانا تو عزیزوں اور ساتھیوں مدینہ شہر ایک تاریخی اور ہسٹوریکل شہر ہے یہ بہت قدیم شہر ہے دا پرانا نام یثرب سی طوبہ سی بہت ایدہ نام سی قدیم لوگاں دا شہر ہے جتھے بڑے بڑے علماء رہے نے کیوں پرانیاں کتاباں وچ پرانیاں انبیاء نے اللہ دے نبیاں نے دسیا سی کہ ایتھے آخری نبی دا دور نیک لوگ اولیاء اللہ دور دراز تو اس جگہ تے تشریف لے آئے سن جویں حضرت سلمان فارس تو صہیب روم تو سارے عاشق اتھے کٹھے ہونے لگ پہ سرکار اتھے جلوہ کرتا مدینے دے لوگاں دا آجی محمد صادق صاحب ہر سال مدینے جاندے ہیں اللہ انہاں بار بار لے جائے اینا تو یا اور کوئی ساتھی پوچھ لے تسی ہون بھی ویکھو گے مدینہ دے لوگاں دا مزاج اجے بھی بڑا میٹھا تے ٹھنڈا ہے انہاں دے اندر اجے بھی کچھ پیار والے رنگ ہے تو سرکار امام عالی مقام آپ دی عمر مبارک اس ویلے 56 سال دے قریب ہو گئی میں اپنے بیلیاں کو اکثر گل کرتا ہوں کہ اسی امام علی مقام امام حسین دے بچپن تے ولادت دیاں چند گلاں کرنے ہیں گھر علی دے حسین آیا بن کے زہرا دا چین آیا سبحان اللہ وہ ایسی بیان کرنے اس تو بعد سیدھا سی ڈائریکٹ جانے ہیں کربلا کربلا دے اندر جڑے امام پاک دے آخری 3 گھنٹے نے انہاں دے اتے 3,000 کتاب لکھ چھڑی ایک ایک قدم دا سن پتہ ہے ایک سا ایک حرکت ایک گل ایک موومنٹ دے اتے شعراء نے کتاباں لکھیاں نے آنج امام پاک بھائی سوال ہے کہ یہ جڑے وچلا پیریڈ امام پاک جڑا بچپن تو لے کے کربلا دے درمیان والا عرصہ امام پاک دا او کدے
اس ویلے امام پاک کی کرتے رہے. میں چلو تھوڑا جا مثال 6 سال امام پاک نے گزارے نے نانے نانے. ٹھیک ہے. اس تو بعد 2.5 سال امام پاک نے گزارے نے ابو بکر نال. 10 سال امام نے گزارے نے حضرت عمر نال. 12 سال حضرت عثمان غنی نال. 4.5 سال اس تو بعد خلافت مولا علی نال. مڑ 6 مہینے اپنے برا حسن نال. بھئی یہ جڑا دور سی اس ویلے امام کی کرتے آئے. ان دیتے بھی تھوڑی جی روشنی پاؤ. ساری لائٹ ادھے کیتی ہے تاکہ لوگانو امام پاک دی ساری زندگی دا پتہ چلے کہ امام پاک دا پہلے خلیفہ نال رویہ کی سی, دوسرے خلیفہ نال رویہ کی سی, تیسرے خلیفہ نال رویہ کی سی, چوتھے بادشاہ نال سرکار جڑے بڑے حضرت صاحب مولا علی مرشد نے انہوں نے آپ کا رویہ کی سی. اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے آپ نے کیسا وقت گزاریا ہے لوگوں نے اس بارے پتہ ہونا چاہیے. کوشش کرتا میں کوئی دا جو دیاڑے نے کیڑا ادھا گھنٹہ ہے کوشش کرتا میں کوئی تھوڑا تھوڑا تو اس بارے گائیڈ کرا جتنا جتنا کسے پھر وہ تو سمجھ لیا. جدوں تساں اے فقیر دی گل سمجھ جدوں تسی کربلا تے بچپن دا وچلے سن والا حسین پورا سمجھ لینا ہے ادوں تانوں پوری سمجھ آنی ہے ادوں فرقیاں والی گل مک جانی. میری گل بھی سمجھ رہی ہے کہ نہیں. جڑا حسین دا وچلا سن ہے نا جتوں اسی اگاں لنگ جانے ہیں سارے. یہ جڑا وچلا سن ہے جدوں یہ سمجھ چاہ گیا ادوں فرقیاں والا جڑا باب ہے وہ تھوڑا جہا گھٹ جانا ہے. دوویں بھرا حسن تے حسین انہاں دا جڑا درمیان والی سرکاراں بادشاہاں دی زندگی ہے وہ کس طرح دی زندگی آئی کیویں سرکار رہندے آئے. بھائی کوئی کاروبار کردے آئے, نوکریاں کردے آئے, کی شادیاں کیویں ہوئیاں, انہاں اولاد کیڑے سامنے چوئی, کنہ گرال شادیاں ہوئیاں, کدے انہاں دے بچے کنے پیدا ہوئے, وہ بچے کو یہ منڈ بندیاں دسیا کر ہر سال جو خرچہ کرنے بول دے نو کچھ اس بارے میں سر ساڈے کو آگاہی خبر شعور ہونا چاہیے کہ بھائی ہن ویکھو نا تواڈے وال بچہ پیدا ہوندا ہے تو دی پہلی زندگی ہوندی ہے پہنا او پڑھدا وہ دی زندگی لکھی جائے تو پتہ لگ جاتا ہے پہنا پرائمری فلانے سکول وچ کیتی, مڈل فلانے سکول وچ کیتا, ایف اے فلانی جگہ تے کیتا, بی اے فلانی جگہ تے کیتا, فلانے دفتر وچ نوکری لگ گیا, ہن اس دفتر وچ جاندا ہے, ہن اس دفتر وچ جاندا ہے, اوتھے شادی ہوئی, اتنے بچے ہوئے, سانج ہوئے. ہونا چاہیے. اور ساڈا بڑا عجیب جہا مسئلہ ہے. کربلا وچ 9 پتر علی دے قربان ہوئے, ایک حضرت حسین تے ایک حضرت عباس. میں دو شہادتیں بیان کرنا, میں دوجیاں دا بھی کوئی نام تے لے کے دسنا نہیں چاہیے بندیاں نوں, دوجیاں دا نام آئے چلو وڈی شہادت ہے نہ پاکاں ستیاں کوئی وہ دے تو بھی اسی گل لگ گیا. تو مطلب یہ دی ضرورت ہے کہ پوری کتاب کھولو تاکہ چلو جیڑی سطر لگی با بڑی خطرے والی گئی وہ بھی چھڑ دی سان دے اگلی تے پڑھی یار چلو جو لگے بھی با سطر پڑھیاں خراب ہوندی ہے ہم تو چھڑ دئیے, اگلا صفحہ تے سارا پڑھیے, سارا صفحہ جو بند کیتا ہے ایسی جو امام پاک دے 50 سال بند کیتے ہو وہ کھول دے نہیں, انہوں نے کھولنا چاہیے تاکہ ساڑھے ساتھیاں پتہ لگے وہ امام کاروبار کرتے ہیں, اینا چر پڑھیا نے, اینا چر بزنس کرتے ہیں, یا نوکری کرتے ہیں, یا جانگے جاندے ہیں, کی کرتے ہیں, اے دے بارے تھوڑا تھوڑا خلاصہ ہونا چاہیے تاکہ امام دی زندگی دے دوسرے پہلو بھی لوگاں دے سامنے. ایسا بھائی صاحب میرا ارادہ ہے
کہ میں آپ کو کچھ تھوڑیاں جیاں یہ چیزاں بھی بیان کراں جس طرح آج میں کوفے دے بارے تو ان کچھ چیزاں بیان کی اور نال مدینے والوں کی گل بھی دسی۔ اجے ٹائم ہے، اجے جڑے میرے مائنڈ میں دو چار اور پوائنٹ نے وہ کر کے تو پھر کو دو چار گلاں اگلیاں کر کے دعا ہے۔ سر جڑے ایک کوفے والے لوگ ہیں نا، انہاں دے بارے مشہور سی کوفی لا یوفی، بھئی کوفے والے وفادار نہیں ہوتے۔ یہ سمجھ آئیے کوئی؟ یہ مشہوریاں پر ہو جاندیاں، مثلا جنگڑ والوں کی بھی مشہوری ہے، سرگانے والوں کی بھی مشہوری ہے، یہ اور بھی ہے قوماں دی، کھرلاں دی مشہوری ہے، بٹیاں دی مشہوری ہے۔ یہ آنجاں جی دے مزاج ہوندے نے، کوفے والا دا مزاج سی وہ کھلوندے نہیں گل، لیکن مدینے والوں دی یہ مشہوری ہے، مدینے والے گل کرن تے گل تے کھلوندے ہیں۔ صحابہ دی یہ شہرت آئی، میں مثال دیتا ہوں۔ کوفے والوں ایک باری گورنر ہاؤس سے ڈکیا رات انہاں تو نہیں نکلی، دین انہاں آکھیا با جیڑے دل ہے لکھا لو، اج میں ہن نہیں بندہ چال جاندے تو آندے نا بداس کا کیڑے پاسے، تو آندے جی میں تے عمران خان نو جاندا ہی نہیں جو ہے، ساڈے ملک دا بیڑا ہی کرا کے پیا کردا، وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کل تھی بندہ کی پیاندا تے راتوں رات ہویا کہ یہ بیاس نو بالکل لین تو نہیں تھیا ایویں کوفے جو ہے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں جی راتوں رات بندے سویرے اٹھنیاں ویڈیو چاڑ دے کوفے جی ذمہ داری نال کہہ بس ہی تو نہ مدینے والے شہیدان جان دی گورنمنٹ تے نہ بالکل وفادار ہیں گورنمنٹ تے مدینے والے شاہ کون نے کرنا بالکل انہاں نہیں چاہیے کام کرنا وہ جی نہ خط لکھے ہے انہاں سارے امام کربلا نہ لے لے کے کیا شبس بن ربی اے عمر بن حجاج اے فلاں او فلاں خط تساں نہیں لکھے میں تو تاریخ وچ لکھیا ہے انہاں منہ اٹھا کر لے تے تلواراں اُتاں کر دے بھائی میری گل دی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مدینے والے دا عالم ہے جڑے مکے شریف تے مدینے شریف والے یار ہے حضور دے صحابہ جدو کلمہ پڑھیا نے تے ماردے رہے ٹارچر سیل بنائے سن باقاعدہ مکے وچ جتھے سب تو بڑی گرمی پوندی آئی اوتھے مکے دیاں وڈیاں کافراں نے ٹارچر سیل بنائے سن جتھے بلال اور حضرت یاسر انہاں دی بیوی حضرت عمار حضرت خباب اور دیگر سمیہ انہاں مائیاں تے بزرگاں نو انہاں لکڑاں نال بننا زمین تے لٹانا پتھر مارنے مار مار کے شہید کر دے واہ نبی دیا یار میں ایک بندہ کوئی تاریخ چکڑ کے دکھایا با کافراں اتنا ماریا ہے تے ایک بدل گیا تاریخ پڑھ کے کوئی بندہ من ثابت کرے جتھو دل سو پڑے کوئی میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیندہ کہ اتنی مار تو بعد کوئی بدلیا پائی جا گیا جدو کافر مار مار کے تھک گئے نا انہاں کہا بائی کاٹ کرو اس جگہ دا نام ہے شیب ابی طالب 3 سال صحابہ دا بائی کاٹ کیتا ہے کافر نہ کھانا لینا ہے نہ کھانا دینا ہے نہ شاک لینا ہے نہ ساگ دینا ہے نہ ورتنا ہے نہ شادی تے صدنا ہے نہ بیاہ تے صدنا ہے نہ انہاں دی شادی جانا ہے نہ انہاں صدنا ہے انہاں دائرہ مار دیتا ہے کوئی بندہ انہاں نال سودا نہ کرے نہ لینا ہے نہ دینا ہے خرید و فروخت بند مورخ لکھ دیں تاریخاں اٹھاؤ حدیث دیاں کتاباں اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں اٹھاؤ صحابہ نے گھاہ لبیا تھلوں گیا تو انہاں کھاتا ہے پتر درختاں دے لبے تو انہاں ابال کے کھاتے چمڑا جانور دا لبا ہے تو انہوں بائل کیتا ہے تو وہ بائل کر کے چمڑا کھاتا ہے بھکھا رانا پہ ہے 3 دیں بھکھے رہے 3 سال نبی دے یارہ نے جڑی بوٹیاں کھا کے بھکھیاں تسیاں رہ کے محمد سونے دے نال ابو البختری ایک کافر سی اس کافر نے ایک دن اتھو گزر ہویا اس کا کچھ وڈا بندہ سی امیر بندہ سی لیکن ہاں کافر ہی مریا ہے
اس دا بیان ہے کہ میں لنگیاں تے میں ویکھیا ہے بدرختاں دے پتھر تے دھار کے تے دوجے پتھر نال کٹ کے میں محمد پاک نو بچیاں کھویندیاں ویکھیا۔ اسا کیا ہے میں بھی تواڈے نال دا پر ایڈا ظلم نہ کرو جیتا مکے والے او کردے پئے تساں تاریخ وچ بدنام ہونا ہے تن بندے عرب دے آکھنا ہے وہ تسی صلہ رحمی نو کردے قطع رحمی 3 سال انج کڈے نے میں کو بندہ دسے وچوں ایک نسیا اونلی ون میں بڑیاں دی مثال ہی نہیں دینی ایک مائی دا لال ابو جال روز دے کا پکا کے اندھا آؤ دکھا لو انہاں کہا نا بھوکیاں رانا ہے پر یار دے نال رانا ہے گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی ایک مائی دا لال دا سجڑا پھرے آؤ انہاں کہا نا گل کی پیے کھڑیا رانا سنو گل فقیرو موڑ اللہ تعالیٰ اس تو اگے امتحان لیا بھائی اپنا پینڈ چھاڑ دے ہجرت کرو میں نے کوئی بندہ دس سے جتھے بندہ چوتھی پیڑی ہے دوجی پیڑی ہے ڈیرا لا بھائی تو ہلن دل کردا ہے اور تسی بڑھ کے آلے ہو تواڈیاں زمیناں تواڈے ڈیرے تواڈیاں مجھاں گاواں ہر شے ایتھے تانوں کوئی تواڈے پیر رکھن پائے چھڈو تے ناروال چلو سیالکوٹ پیراں کو یا بھی جوان شریف چلو تو آگنا بھائی تو اسلام کر دیر سائیں ہوں ناجی نہ کرو مارو سرکاراں فرمایا مدینہ شریف نہیں جانا ہے تے مکہ چھڑنا ہے تو نہ کہہ سونیا دکانہ بھی چھڑیاں عثمان غنی مکے دی ساریاں تو بڑی آڑت دے مالک ہے انہاں کہ آڑت بھی چھڑی گودام بھی چھڑے کوٹھیاں بھی چھڑیاں مال بھی چھڑے جتھے سونا یار جائے اساں اوتھے رہنا ہر شے چھڑ کے سرکار دے مگر اتھے ٹر گئے تے مڑ اتھے گیا اس تو بھی ڈاڈا امتحان ہے جے کو بدر دی جنگ ہوئی ہے تے ایک پاس سے مکے والے آئے تے دوجے پاس سے مدینے والے آئے کھلوتے تے ادو حضرت عمر دا سکا ماما سامنے ابو بکر صدیق دا بیٹا سامنے آ مولا علی دا چاچا سامنے ایویں ساریاں دے رشتہ دار اگلے پاسے کھڑے آئے تو انہاں آکے کوئی نہ ہی گل کیتی بس ہونے آئے جنگ ٹاڑ دے نو لگ دے سارے اگے کھڑے برادریاں خون ایک کے بلڈ ایک کے آپو اپنے ویندے پیا نظر پہ ہوندے یہ جنگ ٹلدی نہیں انہاں خیال لگ دے نے تے لگے پھرن حضرت عمر نے اپنے مامے دی دھون لا دیتی تے فرمایا جڑا حضور دا نہیں ہو میرا نہیں بھائیا پھر کوفیاں دا تے مدینے آنے دا میں ترکڑی اجدار کے تولا کٹھا کی میں کار چھڑا بڑے فرق ہیں بھائی صاحب بڑے فرق نے کوفے والے ہو رہے مدینے والے ہو رہے تو عزیزو اور ساتھیو آپ اس بات نو ذہن وچ رکھنا جڑے 72 حسین بادشاہ دے نال آئے نا جڑے کھڑے رہے آئے انہاں وچ بھی باڑے مدینے دے ہی آئے ہاں جی انہاں وچ بھی کوفی تھوڑے آئے چاند ہائے کوفے والے بھی جیسے کہ اور بھی کوفے دے ہی مگر آخری وقت چنا اپنا ارادہ بدل لیا اور پاکان دی کشتی سوار ہو گئے تھے نجات پا گئے عزیزو اے آکھنا کہ میں حسین دا نوکر ہاں اے گل ہو رہے ان عملی طور تے ثابت کرنا اے گل میں روز تقریرا کرنا تو میں آنا بڑا روڑا پاکستان اچ پیا ہے آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے روڑا پوندا بھی پیا ہر کوئی آندا ہے میں بڑا نوکر ہوں حسین بادشاہ بھائی ان کے دی سواد بنے کہ انگریز بڑے سیانے نے ساڈا ڈاکٹر بھی اتنے نال آیا ہے میرے انہوں نے کوئی بندہ یہ آکھے نیٹ پہ ای میل کرے بس تُس جو مشین کٹیے جڑی باں تے لائیے جو دس دیے باندر پریشر کتنا ہے ڈاکٹر صاحب ہے نا بلڈ پریشر تُسا جو مشین کٹیے باندے ہوتے ایک قطرہ خون دا بلڈ دا لائیے تو دس دیے باندر شوکر کی نہیں اور بھی سہ چیک کر لیندے ہو کوئی جو مشین کٹو جڑی چیک کرے باندر حسین کتنا ہے روڑا تے ساڈا نکلے با کون منن والا ہے تے
یہ ٹیسٹ ہوئے اندر قائد اعظم دا پیار باڑا ہے یا حسین دا باڑا ہے؟ میں دنیا دا نہیں پتا کسی فرقے دا میں نام نہیں لیندہ، عوام ساری یاد دار کے چیک کرا جانا ہے اندر حسین کی دنا ہے، جڑے ایتھے بان والے انہوں نیڑے نہیں جانا، انہوں نے کہا سانو اوڑے آنے میں ٹیسٹ نہیں کریں گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں آج جڑے ممبر تے بان والے میں کوئی کسی فرقے دا تے نہیں نہ لیا سارے آن دی پہ گل کرنا اوتھے بندہ کھلو جائے بس سارے آن دار کے نکلنا بھائی سارے آن دار جانا ہے عوام جیڑے بھی ہوئے انہوں نے دار جانا ہے جیڑے اوتھے کھلون دے انہوں نے کہنا سان منع کیتے آنے خبردار ٹیسٹ نہ کرایا کیوں انہوں نے پتہ ہے ساٹھے اندروں نکلنا کی میرے بچوں میرے عزیزوں میرے درویش سنیا دا ایمان اور عقیدہ کیے محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے میرے دل و دماغ پہ چھایا حسین ہے میرے دل و دماغ پہ چھایا اور عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے جب سے میری زبان پر آیا میں ایک نا ڈاکٹر صاحب مثال ایک بندے دینا اے جڑا میں کلام پڑھ رہے ہیں کلام میں لکھا سی پچھلے سال نو مروں تو میں بندیاں نہ رہا وہ تو بڑے بریک ہندے ہو تو اسی ویکھن لگ پوندے ہو بھائی لفظ اٹھاؤں تو نہیں ہوئے بھائیا میں کو آکھیا میں شاعر ہوں بھائی جان جا کے نہیں میں شاعر ہوں اور جوڑ ہی لینا دیکھو نا میں مثال ایک دینا ایک ہندہ شیف جس شیف دا کورس کیتے آؤ وہ پھر کھانے بڑے ٹیپیکل انداز نال پکائیں دین ہر چیز مین تے کرتے تو جڑے باقاعدہ شیف نہیں بھی ہوندے نمک مرچ ملا ہی نہیں دے کھا باندھے پکا باندھے مطلب اسی باقاعدہ شہر نہ ہوانگے بڑا ردیف کافی آتے اسی بھی رلا ہی بارے تسی دیکھے آئے بھائی وہ کوئی بابا آتا ہونے کوئی بندہ لگ گیا تو اسے کہا وہ چکی پٹھی پہ گیڑ رہا اسے کہا بابا پٹھی پہ گیڑنا ہے اسے کہا پٹھی ہے اسی دیئے آٹا بریک ہے ہی کہ نا گل بھی سمجھ آئیے کہ نہیں دیکھنا تھا ہے وہ جڑی گل بھی ہوتی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں عزیزان من بندے عزتاں ڈھونڈنے پھر دینے فقیر دا عقیدہ ہے جدو دا پاک حسین دا ذکر کرنا اللہ عزتاں عطا فرمائیاں نے عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی جب سے میری زبان پر آیا رحمت خدا کی ہو اصل میری ماں کی قبر پر بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے میرے دل و دماغ پر چھایا حسین ہے میرے دل و
عزیزاں دی وقار میرے پاک حسین نو بھی گورنمنٹ دا آرڈر سنایا گیا کہ حسین یزید دی بیعت کرن. حسین فرماندے نے سرداد ندا دست دے دست یزید سر کٹائے پر یزید دے ہاتھ نہیں دھریا کیونکہ کدی پاک پلید دی بیعت نہ کرے گا. کدی پاک پلید دی بیعت نہ کرے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے سجنوں میرے ساتھیوں سنو اور یاد فرما لو گل دل وچ بہا لو. میرے پاک حسین سرکار شعبان دے مہینے وچ ارادہ فرمایا ہے کہ میں مدینے کوچ کر جانا ہے. سرکار نانا جان دے روزے تے حاضر ہوئے نے. اپنے نانا جان نو آخری سلام کیتا ہے. پھر امی جان دی مدار تے حاضر ہوئے نے. پھر سرکار گھر تشریف لے آئے نے. اپنے پیاریاں نو حکم دیتا ہے اٹھا تے سوار ہو جاؤ. چھوٹی دھیاں دیے بابا مینوں بھی نال لے جاؤ. کیا دھی دا بابا نال تکا لائے. بابا میں نہیں کہتی سواری پہ بٹھا دو بابا مجھے فضا کی اماری پہ بٹھا دو. بابا جے سواریاں تھوڑیاں نے منو نوکراں نال بہا پر کلیاں نہ چھڑ. بابا میں اصغر دی جدائی کیویں برداشت کراں گی. میرے کولو ویر اکبر تو بغیر رہیا نہیں جاندا. اللہ اکبر. شاعر کہندا ہے گلی گلی مدینے دی. بھائی صاحب جدوں لوگ مدینے ٹر دے ساری دنیا جان دیئے جڑا 7 دن مدینے روے 8 دن روے او مدینے ٹردیاں روندا ہے. حسین 55 سال مدینے گزارے نے. پاجی جدو حسین مدینے ٹرے آئے مرشد حسین بھی روندے نے مدینہ بھی روندا ہے. گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا. ٹریا کوئی نہیں گھرانوں چھڑے میں جویں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا. اے تے جگر حسین دا جان دائے کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا. روندا ہویا حسین ذیشان سائے میں جدر امی دے حجرے نو مار ٹریا. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ کل اس وقت میں پھر بیان کی کوشش کراں گا. اللہ